کہ میں اپنے لال کو کیوں محروم کروں امیر المومنین کی زیارت سے۔ اب اس کے دلیل میں بہار کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفے سے 1.5-2 فرسخ باہر نکلے۔ شاید مومنین پوچھیں کہ مولانا وادی السلام دقیقاً کہاں پر ہے، کیونکہ نجف جو ہے وہ آج نام رکھا گیا ہے، امیر کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں تھا، یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف، لیکن پہلے تو کوفہ تھا۔ فرماتے ہیں 1.5 فرسخ کوفے سے باہر نکلے تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں تھیں، اور میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام؟ امام نے فرمایا یہ وادی السلام ہے۔ کہ بس قبرستان میں داخل ہوئے اور علی نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اور سلام کرنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا، کہ باتیں کرنے لگے، میں خاموش کھڑا رہا، گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ میں تھک کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، بالآخر مجبور ہو کے میں نے کہا یا علی آپ بھی بیٹھ جائیے، میں بھی بیٹھ کے تھک گیا ہوں، مولا اتنے گھنٹے کس سے کلام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو حلقاً حلقہ تو گروہ گروہ لاکھوں مومنین کو دیکھے جو وادی السلام میں بیٹھے ہیں، اور میں علی تقسیم علم کر رہا ہوں۔ ہاں؟ فرمایا ہر شب جمعہ، جب بھی شب جمعہ ہو، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ صالحین ہوں، وہ سارے وادی السلام میں جمع ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کیا یہ وادی السلام زمین کا حصہ ہے؟ نہیں، ایک تمثیل ہے وادی السلام، جہاں پہ ساری ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل ہوتی ہے۔ تبھی ہر مومن کی ایک تمنا رہی ہے کہ میری قبر کہاں ہو؟ وادی السلام میں ہو۔ اب کسی نے کہا مولانا یہ اتنا آسان تو نہیں، اب ہر بندہ وادی السلام میں دفن ہو، اور دنیا میں کروڑوں مومنین، تو زمین کم پڑ جائے نا۔ تو کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور پتہ چلا ہے کہ بیمار ہے، حکیموں نے جواب دیا ہے مولا مجھے خوف ہے کہیں بغداد میں مر گیا تو میں اسے وادی السلام میں دفن نہیں کر پاؤں گا۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، کہیں بھی دفن کر دیا جائے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن کو وادی السلام کی طرف بھیجا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بندے کا مؤمن ہونا ضروری ہے۔ مومن وہ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جب تک غیب پر بندے کا ایمان نہ ہو، یہ غیب یہی موت ہے، یہی قیامت ہے، یہی قبر ہے۔ تو فرمایا کہ بدن سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمائے مومنو چند کام ضرور کیا کرو۔ یہ سکرات الموت، یہ بہت مشکل لمحات ہیں جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے۔ پہلا کام فرمایا جو ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا بہت بھی ہو قرآن کی تلاوت کرے، وہ سکرات موت سے بچ جاتا ہے، وہ حول الموت سے بچ جاتا ہے، وہ خوف موت سے بچ جاتا ہے۔ 4 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں، جتنا ہو سکے۔ امام خمینی کی عادت تھی، سفر پہ بھی جاتے تھے، آپ نے وہ جہاز کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، جہاز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں بستر مرگ پر ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تیاری کرتے تھے کہ جب بھی موت آئے، بدن سے جب روح نکلے تو انسان کو کیا ہو؟ تکلیف نہ ہو۔ تکلیف ہوتی ہے تعلق کی وجہ سے۔ تعلقات دنیا جتنے مضبوط ہوں، اس تعلق سے جدائی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ مجلس میں مثال دیتا ہوں، اگر ہاتھ کی ہتھیلی پہ ٹیپ سولیوشن لگائی جائے، کھینچو گے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ٹیپ سولیوشن کا اور ہاتھ کا اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے، جدا ہو جائے۔ لیکن وہی ٹیپ سولیوشن اگر ہتھیلی کے پیچھے لگائی جائے
جب کھینچو گے تو تکلیف ہوگی، کیونکہ بالوں نے ایک مضبوط تعلق بنا دیا ہے اس ٹیپ سولوشن کے ساتھ، اور جب بال کھینچتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے دنیا سے، مال دنیا سے، دنیا کے گھر سے، اولاد سے، اب تعلق اتنا ہے کہ جب جدائی کی بات آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ لیکن اہل بیت کی زندگی دیکھو، اکبر جیسا بچہ ہے، اصغر جیسا بچہ ہے، جب جان چلی گئی اس بچے کی تو کہا خدایا رضن برضا، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ چھٹے امام کا جناب اسماعیل سے میرے مولا نے اتنا محبت کی تھی، روایات ملتی ہیں اتنے پسند تھے ان کو جناب اسماعیل کہ امت کے ایک بڑے گرو کو شک ہوا کہ امام کے بعد یہ امام بنے گا۔ صحابی کہتا ہے میں مولا سے خیریت دریافت کرنے آیا، کیونکہ ڈیلی امام کے گھر پہ حکیموں کا آنا جانا تھا۔ جب امام سے ملا تو کیا دیکھا؟ چہرے پہ اطمینان، پریشانی نہیں۔ میں نے کہا مولا یہ لگتا ہے ٹھیک ہو گیا ہے۔ امام نے کہا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ کہ مولا سمجھ نہیں آتی، جب تک زندہ تھا پریشان تھے، کبھی یہ حکیم، اور بیٹے کے جانے کے بعد ایک سکون مل گیا۔ فرمایا اولاد اللہ کی امانت ہے، جب تک ہمارے پاس ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے، کیونکہ امانت الہی ہے۔ بیٹا بیمار تھا، میں نے تکو دو کی کہ بچ جائے، لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لی، میں کون ہوتا ہوں شور کرنے والا، یہ تو میرا تھا ہی نہیں، اللہ کی امانت تھی۔ تو جب تک چیز ہاتھ میں ہے خیال کرو، جب دنیا سے چلی گئی اب اس پہ اتنا رونا اور گریہ کرنا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب رونا محبت میں آتا ہے، وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس رونے سے اچھا ہے اس بیٹے کے لیے انسان قرآن پڑھے نا، اس رونے سے اچھا انسان زیارت عاشورہ پڑھے، اس رونے سے اچھا ہے اس کی انسان قضا نمازیں پڑھے، قضا روزے پڑھے۔ تو معصوم کیا فرماتے ہیں کہ جب تک اولادیں ہیں ان کا خیال کرو، لیکن جب اللہ امانت لے لیتا ہے تو یہ تمہاری چیز تھی نہیں، جس نے دی تھی اس نے اپنی طرف پلٹا دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کربلا کی زمین انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ یاد موت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جتنا انسان خدا کے قریب ہوگا اتنی لذت یہ آخرت سے مالا مال ہوگا، اور آخرت بنی ہی انسان کے لیے۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن جنت کی لذتوں کا ذکر خدا سورہ الرحمن میں کرتا ہے۔ فرمایا اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، ہر نماز کے بعد چند آیتیں قرآن کی پڑھا کر۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں بالاخص ماہ رجب میں اگر موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو چند روزے ماہ رجب کے رکھ لیا کرو۔ تیسرا فرماتے ہیں اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے صلہ رحم کیا کرو۔ کسی نے کہا مولانا شرم آتی ہے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے، تو یہ جملہ یاد کرو معصوم کا، فرماتے جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، نیکیاں کرتے ہوئے کیسی شرم۔